تنحى يا حزن واهجر فؤاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوست اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی جمعوں سے کامیاب مومنین کی صفات کا بیان شروع ہے. 3 صفات کا بیان الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. 4تھی صفت کے بارے میں آج بیان ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. دوسری فرمائی کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ نفس اپنا کر لیتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے خواہش پوری کرتے ہیں لیکن حرام کاری کا ارتکاب نہیں کرتے. اور اللہ پاک نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے تلاش کرے گا، کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی وہ لوگ شمار ہوں گے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تو اپنے شرمگاہ کو صحیح استعمال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، بدکاری سے خود کو بچانا، زنا سے خود کو بچانا اور بے حیائی سے خود کو بچانا، یہ بھی کامیاب مومن کی صفت ہے. اگر مہذب انداز میں آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارے. یہ ذرا زیادہ مہذب لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کامیاب مومن وہ ہیں جو پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں. پاک دامنی کی زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بے حیائی کے، بد کرداری کے، زنا کے، بد نظری کے، بے حیائی کے، فحاشی کے اور نظر کے جو گناہ ہیں، شرمگاہ کے جو گناہ ہیں، ان کی نحوست، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور جو کرتے ہیں ان کو تو ان کو نقصانات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اور جو لوگ ان گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے تو ان کی بھی قباحت بیان کی ہے. ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے کہ جو گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، خود گناہ کرنا تو دور کی بات ہے. چنانچہ سورہ بروج میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور توبہ بھی نہیں کرتے، دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ نور میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو، فحاشی کو اور اس قسم کی چیزوں کو معاشرے کے اندر پھیلانا پسند کرتے ہیں، جن کا یہ مشغلہ ہے، جن کا یہ کاروبار ہے، جن کی یہ عادت ہے، جن کا یہ بزنس ہے، اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی.
جو بے حیائی کاموں کو پھیلاتے ہیں، فحاشی کاموں کو فروغ دیتے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں ایسا کہ جس سے مسلمان بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں، پاک دامنی کی زندگی سے محروم ہو جائیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے لہو و لعب کے جو آلات ہیں، موسیقی کے جو آلات ہیں، مجھے یہ ختم کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فرمایا کہ فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ جاؤ گے تو پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکو گے، پاک دامنی کی زندگی سے محروم ہو جاؤ گے، اپنے شرمگاہ کی تم حفاظت نہیں کر سکو گے۔ بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اور بہت سے گناہ اور ایسے کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ قریب جاؤ گے تو پکی بات ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ انہی میں سے ایک زنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے کام کہ جن میں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، جن کے قریب جانے کی وجہ سے، ایسے اسباب جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ایسی جگہیں جہاں جانے کی وجہ سے، ایسی باتیں جن کے کرنے کی وجہ سے، ایسی جگہ جہاں دیکھنے کی وجہ سے، ایسے کان، ایسی بات کہ جس کے سننے کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا قریب بھی نہ جاؤ اس کے۔ اگر جاؤ گے تو پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اور نمبر 2، اللہ پاک نے صرف زنا کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی اور فحاشی کے بھی قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ فحاشی کے قریب جاؤ گے نتیجے کے طور پہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور صرف ظاہری فحاشی کے طور پہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا، ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، حتیٰ کہ وہ خیالات، وہ سوچ، وہ فکر جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، فرمایا کہ اس سوچ سے بھی بچو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، چوتھی صفت اللہ پاک نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا ہے میرے دوستوں، زنا عام ہو گیا ہے۔ جتنی اہم صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور پہلے دور میں جس صفت کا خیال رکھا جاتا تھا اور اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنا آسان تھا، آج کے دور میں اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ اگر انسان ان پہ عمل کرے تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، زنا سے بچ سکتا ہے، بے حیائی سے بچ سکتا ہے، فحاشی سے بچ سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ جو بندہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، شریعت نے پہلا حکم اس کو یہ دیا، پہلی سہولت اس کے لیے پیدا کی ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ پاک نے فرمایا نکاح کرو، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ اللہ پاک نے خود اجازت دی ہے تاکہ ایک انسان وہ گناہ سے بچ سکے، ایک انسان زنا سے بچ سکے، ایک مسلمان بدکاری سے بچ سکے، جائز طریقے سے انسان نکاح کر سکتا ہے۔ پہلا راستہ شریعت نے یہ دیا کہ نکاح کر سکتے ہو۔ اور سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، چھوٹوں کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، اللہ پاک اس نکاح کی برکت سے، اگر وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں بے حیائی اور فحاشی سے بچنا چاہتا ہوں، میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں، بدکاری سے بچنا چاہتا ہوں، معاشرہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، ٹھیک ہے اسباب نہیں ہے، کر لیتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلی، میں اپنے فضل سے اس کو میں غنی کر دوں گا، مالدار کر دوں گا اس کو میں انشاءاللہ، اس کی بیوی کا رزق، اس کے بچوں کا رزق میں دوں گا۔ پہلے زمانے کے اندر میرے دوستوں اور بھائیوں نکاح کرنا سب سے آسان تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو ہم نے آسان کر دیا۔ نکاح کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، 7 سے 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے چاہیے، تب نکاح ہو سکتا ہے۔ سارے رسم و رواج بھی انسان پوری کرے تب نکاح ہو سکتا ہے۔ جہیز جب تک نہ ہو، جب تک جو ہے ولیمے کی روٹی کا انتظام نہ ہو، اور کسی بڑے شادی حال میں کھانے کے دعوت کی استقبال کا انتظام نہ ہو، روٹین ایسی بن گئی ہے، شریف سے شریف آدمی بھی سادگی سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، روٹین ایسی بنا دی گئی ہے۔ تو نکاح کرنا مشکل ہو گیا، زنا کرنا آسان ہو گیا۔ نکاح کرنے کے لیے
7-8 لاکھ روپے چاہیے، 10 لاکھ روپے چاہیے، اور زنا کرنے کے لیے صرف جگہ چاہیے، محفوظ جگہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، انسان زنا کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں پہلے ادوار میں سب سے آسان کام نکاح تھا، 2 گواہوں کی موجودگی میں انسان سادگی سے نکاح کر لیتا تھا، بچیاں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، ان رسم و رواج کی وجہ سے جہیز کی رسم ہے، اور شادی لمبی چوڑی برات کی رسم ہے، اور بڑی بڑی شادیوں کے استقبال ہے، اور ولیمہ ہے، ان کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مسلمان بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ میں کافی عرصے پہلے میں نے پڑھا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 4 سے 5 کروڑ بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کوئی عیب بھی نہیں ہے، بے عیب ہیں، لیکن کیا ہے، صرف اس وجہ سے وہ نکاح سے محروم ہے کہ والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز کے پیسے نہیں ہیں، برات کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، ولیمے کے پیسے کا انتظام نہیں ہے، منگنی کی رسم کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، زیور بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو لہذا پہلا حکم شریعت نے ہمیں یہ دیا کہ جو مسلمان پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ نکاح کرنے کی کوشش کریں، نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ فإن لم يستطع فعليه بالصوم، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا جسمانی لحاظ سے یا وسائل کے لحاظ سے، بیوی کا جو خرچہ ہے، نفقہ ہے، شوہر کے ذمہ واجب ہے، اگر وہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فعليه بالصوم، 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں دے سکتا، اتنی غربت ہے، اتنا فقر ہے، تو فرمایا پھر وہ روزے رکھے، 2 روزے رکھے۔ جب بھوک ہوگی تو نفسانی خواہشات نہیں بھڑکیں گی انسان کی، بدکاری کی طرف دل مائل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب انسان نکاح کرتا ہے تو بیوی سے اپنی جائز خواہش پوری کرتا ہے، تو اپنی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے ثواب کیوں ملتا ہے اس کو؟ یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابی یہ بتا، اگر وہ بغیر نکاح کے، بدکاری کے ذریعے، زنا کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، ناجائز تعلق کے ذریعے اگر کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، کیا اس کو گناہ نہ ملتا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، گناہ ملتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے پہ گناہ ہے اور اس کا گناہ کبیرہ ہے، تو پھر جائز طریقے سے ثواب کیوں نہیں ہے؟ یہاں تک بھی اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ وہ مسلمان بچے جن کی شادی والدین نہیں کرتے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، وسائل بھی ہیں، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن اچھے رشتے کی تلاش، اس سے اچھا مل جائے اور اس سے اچھا مل جائے، اسی تلاش میں بچیوں کو جان بوجھ کے بٹھا کے رکھتے ہیں، سٹیٹس کے چکر میں بچوں کی شادی نہیں کرتے، بیٹوں کی نہیں کرتے، بیٹیوں کی نہیں کرتے، اس سے اچھا اور مل جائے، اس سے اچھا اور مل جائے، اور اس نتیجے میں اولاد جو ہے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، زنا کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک تو جانوروں کو مجبوری ہے، مکان نہیں ہے، رہائش دینے کے لیے جگہ نہیں، وہ تو مجبوری ہے، بچی پڑھ رہی ہے، ابھی بیٹا پڑھ رہا ہے، ابھی روزگار نہیں ہے، وہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک یہ سب کچھ ہے، بس معیار کی تلاش ہے، اس معیار کی تلاش میں 5-6 سال گزار دیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں جو وہ گناہ کریں گے، اس گناہ کے اندر والدین کو بھی گناہ ملے گا، والدین بھی شریک ہوں گے۔ تو پہلا حال یہ ہے کہ انسان نکاح کرے، اور دوسرا حال شریعت نے ہمیں یہ دیا ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے، نظر کی حفاظت۔ سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں، نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دونوں کو اللہ پاک نے فرمایا، الگ مومن مردوں کو بھی فرمایا، مومن عورتوں کو بھی فرمایا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج عمرہ کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا آسان ہے، تسبیحات کرنا بیٹھ کے آسان ہے، لیکن اپنے نظر کی حفاظت کرنا، خود کو زنا سے بچانا، خود کو گناہ سے بچانا، بے حیائی والے کاموں سے بچانا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا، یہ میرے دوستو آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے۔ اللہ کو پتہ تھا، نماز کے بارے میں اللہ پاک نے ایک ہی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو بھائی، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں ضمناً، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ پاک نے مردوں کا صیغہ استعمال فرمایا، مذکر کا صیغہ، عورتیں ضمناً شامل ہیں، حکم مردوں کو دیا، عورتیں ویسے شامل ہیں، لیکن جب نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، گناہ اور زنا سے بچنے کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ پاک نے دونوں کو الگ الگ خطاب فرمایا، قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اور زنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا، اور زنا کی میرے دوستو اتنی نحوست ہے، اتنی نحوست، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ باقی گناہ ہے وہ صرف گناہ ہے، اتنی تشریح اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائی۔
ایک حقیقت میں گناہ ہوتا ہے، ایک ویسے گناہ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل و دماغ بھی انسان کے زنا کرتے ہیں۔ غلط جگہ دیکھیں گے تو وہ بھی زنا ہے، غلط سنیں گے تو وہ بھی زنا ہے، غلط بولیں گے تو وہ بھی زنا ہے۔ اتنی نحوست اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو دوسرا حکم شریعت کا یہ ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے۔ جس کی نظر قابو میں آ گئی انشاءاللہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزار سکتا ہے، زنا سے بچ سکتا ہے، بے حیائی سے بچ سکتا ہے، فحاشی سے بچ سکتا ہے۔ اور جس کی نظر قابو میں نہیں ہے میرے دوستو، جس کی نظر قابو میں نہیں ہے وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ زنا کی نحوست سے نہیں بچ سکتا ہے۔ پکی ٹکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب وہ لگتا ہے تو اپنا زخم چھوڑتا ہے۔ جب انسان کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے، پھر ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بالآخر انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس چوتھی صفت کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے انتہائی۔ آج معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، کبھی سوچا تھا کہ بھی نہیں تھا، سوچا تھا کہ بھی نہیں تھا۔ 6 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، اس سے زنا کرتے ہیں لوگ۔ کیا ہے؟ بد نظری ہے، بد نظری ہے۔ وقت پہ نکاح نہیں ہے، نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا اور زنا کو ہم نے آسان کر دیا۔ تو لہذا نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ آج ہمارے دفتروں میں، سرکاری دفاتر میں، سرکاری سکولوں میں، پرائیویٹ سکولوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری برادری کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، سکول و کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جہاں آپ چلے جائیں ہر جگہ بد نظری ہے، ہر جگہ بد نظری ہے۔ پھر نوجوان کہتے ہیں ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بد نظری کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، سبق انسانوں کو یاد نہیں رہتا۔ جتنے مرضی انسان رٹے لگا لے، جتنی مرضی انسان پڑھ لے، سبق یاد نہیں رہتا۔ اتنے نقصانات بد نظری کے۔ دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، نیک اعمال سے غفلت، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ تو دوسری حفاظت جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے ہندوستان میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ کا حکم نہیں پڑھا تھا، اس وقت تک میں گھر سے باہر بھی اپنے نظر کی حفاظت کرتا تھا، نظر کو میں نیچے رکھتا تھا۔ لیکن فرمایا جب سے میں نے اللہ کا یہ حکم پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی میں نے، فرمایا کہ اس دن کے بعد میرے اپنے گھر کے اندر بھی، جہاں میری ماں ہے، جہاں میری والدہ ہے، جہاں میری بیٹی ہے، جہاں میری بہنیں ہیں جن سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو محرم ہے، تو فرمایا کہ میں ان کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا میں نے۔ نظر کی حفاظت۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے فرمایا جب شیطان کو اللہ پاک نے گمراہ کیا نا، اللہ پاک نے فرمایا تو نکل جائے یہاں سے، مردود ہے تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ تو اس نے کہا تھا قال لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یا اللہ میں تیرے بندوں کو، تیرے محبوب کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا، گمراہ کرنے کے لیے میں گمراہ کروں گا ان کو۔ مفسرین نے بڑی بریک بات لکھی ہے، فرمایا کہ دیکھیں اس نے 4 جہت کا ذکر کیا، آگے دائیں پیچھے دائیں بائیں، نیچے کا ذکر نہیں کیا، اور شریعت نے بھی حکم دیا کہ نظر نیچے رکھیں، اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ تو فرمایا اوپر دیکھیں گے تو ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گے، تو اس لیے انسان نظر نیچے رکھے، نظر کی حفاظت کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، فرمایا بیٹا چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان پہ عمل کرنا فائدہ ہوگا۔ فرمایا جی فرمائیں۔ تو فرمایا جب کسی گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت کرنا، جب دسترخوان پہ بیٹھو اپنے حلق کی حفاظت کرنا، کم کھانا، جب نماز میں کھڑے ہو اپنے دل کی حفاظت کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ تو ایک بات نصیحت یہ بھی فرمائی کہ نظر کی حفاظت کریں۔ آج اللہ معاف فرمائے اس بد نظری سے نہ بچے محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ والدین محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے بد نظری سے۔ اور اللہ معاف فرمائے میرے دوستو، ایسے ذرائع اسباب آ چکے ہمارے معاشرے کے اندر، اگر انسان بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا، نحوست بہت زیادہ ہے اس کی۔ لہذا آج تہیہ کریں کہ ہم بد نظری نہیں کریں گے،
بد نظری آپ چھوڑ دیں، اس کے فائدے اللہ پاک آپ کو دکھائیں گے۔ پھر بد نظری کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، بد نظری کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے، پکی بات ہے۔ بد نظری کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، اللہ پاک ایمان کی حلاوت چھین لیتے ہیں بندے سے، عبادت کا لطف اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ بے شمار عورتوں سے آپ پوچھیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مسائل لے کے آتے ہیں، نماز تو نہیں پڑھتی، دل نہیں کرتا پڑھنے کو، روزہ رکھتی ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتی، ذکر و اذکار تسبیح کچھ بھی نہیں کرتی۔ نوجوانوں کی بھی حالت ہے، پہلی بات تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا۔ جس توجہ کے ساتھ، جس خشوع خضوع کے ساتھ، جس محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، وہ کیفیت انسان کو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس نوست کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے۔ یہ تو میں نے چند ایک نقصان بیان کیے ہیں، بے شمار نقصانات ہیں، لہذا نظر کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا حکم اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا شریعت نے کہ انسان پردہ کرنے کی کوشش کرے، گھر والوں سے پردہ کروائے انسان، جہاں تک ہو سکے پردہ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں صحابہ کرام سے زیادہ کوئی مقدس لوگ نہیں ہو سکتے، ان جیسے پاکیزہ لوگ جن کا دل و دماغ بھی صاف، جن کی سوچ و فکر بھی صاف، راتیں بھی پاک، دن بھی پاک، اور ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اس امت کے روحانی مائیں ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے میرے صحابیوں، میرے محبوب کے صحابیوں، اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی پڑ جائے، کوئی چیز پوچھنی پڑ جائے، سوال کرنا پڑ جائے، تو فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے کرو، پردے کے پیچھے سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں کن کو کہا جا رہا ہے پردے کے پیچھے سے؟ صحابہ اکرام کو، جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے، صحابہ کرام کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ فلاح یافتہ ہیں، اولئک ہم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک طرف ان کی صفائی بھی دی جا رہی ہے کہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، فلاح یافتہ بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور دوسری طرف پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، سامنے سے نہیں۔ ان مقدس شخصیات کو، اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اس امت کے روحانی مائیں ہیں، گناہ کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، آج کے معاشرے میں کیسے انسان کہہ سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے انسان؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کو کیا ہوتا ہے جی، چہرے کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو بھی جن کے دل بھی صاف تھے، نظر بھی صاف تھی، زندگی بھی پاکیزہ تھی، نہیں سمجھ آئی؟ ان کو تو اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو چوتھی صفت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کے میرے دوستوں یہ اسباب ہیں، نکاح انسان وقت پہ کرے، نظر کی حفاظت کرے، بد نظری سے بچے، اور انسان پردہ کرنے کی کوشش کرے، خود انسان بے پردگی سے بچے، ایسی جگہ نہ جائے جہاں بے پردگی ہوتی ہو، یہ وہ اسباب ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان سوشل میڈیا کا استعمال کم کرے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے زنا کی طرف لے جانے والا۔ آج ہمارے نوجوان نسل، نوجوان بچے اور بچیاں اسی ایک سبب کی وجہ سے بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنحى يا حزن واهجر فؤاد